محترم سامعین و ناظرین، ورک کی پیشکش نبی رحمت کوئز اس رحمت کے مہینے ماہ رحمت میں آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ابھی آپ اس کو دیکھیں گے، کچھ تیاری کریں گے اور کوئز میں پارٹیسپیٹ کریں گے، تو آپ بھی شاید یہی محسوس کریں جو میں محسوس کرتا ہوں کہ اس کا نام نبی رحمت کوئز کے بجائے شاید ثواب دارین کوئز ہوتا۔ یہ ثواب لفظ کیا ہے؟ کیا آپ میں سے کوئی اس کے معنی جانتا ہے؟ جب ثواب ملے گا کسی اچھے کام کا، کیا ملے گا؟ کیا چیز ہوتی ہے ثواب؟ لفظ ثواب کے ہی تو معنی پوچھ رہے ہیں، پھر کہہ دیں گے ثواب ملے گا، نیک کام کا ثواب ملے گا۔ تو ثواب کیا چیز ہے؟ اصل میں تو بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، ذہن میں نہیں آتا ہے کوئی سوال کرے کہ ثواب کا مطلب کیا ہے۔ قرآن کا لفظ ہے یہ، قرآن کی ایک آیت مثلا میں پڑھ رہا ہوں، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةَ نُؤْتِهِ مِنْهَا سَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ جو کوئی بھی دنیا کے ثواب کا ارادہ کرے اسے اس میں سے ملے گا، اور جو کوئی ارادہ کرے آخرت کے ثواب کا تو اسے اس میں سے ملے گا، اور ہم جلد ہی جو نعمتوں کی قدر کرنے والے ہیں انہیں اس کی جزا دیں گے، اس کا بدلہ دیں گے۔ تو اس میں یہ ثواب کیا ہے؟ دنیا کا ثواب، آخرت کا ثواب۔ ثواب لفظ کے اصل میں معنی ہے ریسٹوریشن، یعنی ہماری غلطیوں سے، ہمارے گناہوں سے ہم اپنے وکاس کے کرم میں، اپنے ارتقاء کے سفر میں جہاں بیک ہو جاتے ہیں اور پیچھے ہو جاتے ہیں، ثواب کا مطلب واپس آ کے ہو جائے گا، ریسٹوریشن ہو گیا، یہ اصل ثواب کا مطلب ہے۔ تو اب جو کوئی چاہے اس دنیا کے سفر میں اپنے ارتقاء اور وکاس کے، ایوولوشن کے، اس میں کہیں وہ پچھڑ گیا ہو یا پچھڑ جائے گا تو وہ وہاں پھر واپس لے آیا جائے گا۔ لیکن اگر اس نے ان چیزوں کا ارادہ کیا جس سے دنیا کا ثواب مل سکے، دنیا میں اس کو واپس وہ مقام مل سکے جہاں سے وہ پھسل رہا تھا، گر رہا تھا، شرف انسانیت کا، اور جو کوئی آخرت کے ثواب کا ارادہ کرے، ارادہ کا مطلب ظاہر ہے کہ سوچ کر نہیں بیٹھ جائے، اس کے لیے کوشش کرے تو اسے اس میں سے ملے گا، اور بہت جلدی بدلہ ملے گا۔ ان کا جو شکر کرنے والے ہیں، یعنی نعمت کی قدر کرنے والے ہیں۔ اب ہمارے یہاں مسجدوں سے ثواب دارین کا اعلان ہوتا ہے، کوئی پروگرام ہو رہا ہوتا ہے، اس پروگرام ہونے والا ہوتا ہے تو اعلان ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں، ثواب دارین حاصل کریں۔ ہنسی آتی ہے مجھے سن کر، لوگ وہاں بیٹھتے ہیں، آتے ہیں، اور جو کچھ بھی وہ جس طرح کی تقریریں ہوتی ہیں اس کے کنٹینٹ عام طور سے کیا ہوتے ہیں اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، لیکن وہ ممکن ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں ہوں جو اچھی ہوں تو ان کو آخرت کا ثواب ملا، سن کر اگر کوئی جذبہ پیدا ہوا، یہ دنیا کا کیا ثواب ملا، اتنا وقت، یعنی دنیا میں انہیں ایڈوانٹیج کیا ملا، فائدہ کیا ملا، یہ اتنا وقت جو کچھ انہوں نے لگایا۔ ثواب دارین یعنی دونوں جگہ کا ثواب۔ ورک نے اس کا اعلان کیا ہے، اس کو کہہ سکتے ہیں ثواب دارین کوئز ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت صرف پرائزز یا انعام حاصل کرنے کی نہیں ہو، بڑی اچھی بات ہوگی، ساتھ میں یہ بھی نیت رکھیں کہ ہاں ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ ان گوشوں اور ان پہلوؤں کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے جس کے ذریعے پھر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ تو ظاہر ہے کہ پھر یہ نیت جو ہے یہ ثواب کو لازم کر لے گی، اور دنیا کا ثواب یعنی یہاں پر، اور آخرت کا ثواب بھی۔ دنیا کا ثواب تو وہ انعامات کی شکل میں ملے گا، اور آخرت کا ثواب جب کچھ کریں گے اس کرنے کے ساتھ میں پھر جس مقام سے پیچھے ہٹ گئے تھے اس مقام کے اوپر وہاں پھر پہنچ جائیں گے جو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اب شروع کریں اسے کوئز کو، لیکن اسے اٹیمپٹ کرنا فوراً شروع نہ کر دیں۔ پہلے آپ کو ظاہر ہے کہ ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا۔ اسی ویڈیو کی جس میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اسی کے اینڈ میں یا اسی کے ساتھ میں آپ کو QR کوڈ مل جائے گا، جسے اسکین کرنے کے بعد آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ایپ کو، یا آپ کو کوئی اگر لنک پہنچ رہا ہو تو نیچے ڈسکرپشن کے اندر یہ اس کی ڈیٹیل ہوگی کہ ایپ کو کیسے ڈاؤن لوڈ کریں۔ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد پھر سیدھے مت پہنچ جائیے گا کوئی اٹیمپٹ کرنے پہ۔ ظاہر ہے کہ اتنے انعامات ہیں، بڑے بڑے انعامات ہیں، 100 لوگوں کے جیتنے کے لیے تقریباً 10 لاکھ روپے کے انعامات، جس میں 5 پہلے پرائز ہیں عمرہ۔ یعنی بیسیکلی تو یہ کوئز رکھا گیا ہے اس مہینے کے اندر مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، ان کو صحیح معلومات فراہم کرنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن ہر مذہب کا ماننے والا، ہر مذہب کا پیرو اس کے اندر حصہ لے سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اگر یہ فرسٹ پرائز جیتنے کا حقدار کوئی
غیر مسلم اگر بنتا ہے تو اس کے لیے پھر پہلا انعام جو 5 عمرے ہیں اس کے بدلے دبئی کا ٹرپ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ بہرحال جب اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں تو اس کے لیے تھوڑی سی محنت تو کرنی ہوگی، اتنا آسان بھی نہیں ہوگا، محنت کریں تو مشکل بھی نہیں ہے۔ تیاری کا مٹیریل، پریپریشن مٹیریل دیا ہوا ہے، 50 کویشچنز ہیں، اس کے کئی سیکشنز ہیں، 10 ویڈیوز آپ کو ملیں گی پریپریشن مٹیریل کے اندر، جب آپ کھولیں گے۔ لیکن ابھی وہاں بھی نہیں پہنچ جائیں، اس میں لکھا ہوگا کہ پہلے یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں، شروع کرنے سے پہلے بھی شروع میں مل جائے گا آپ کو ایک ویڈیو، چھوٹا سا ہے 4 منٹ کا، اسے ضرور دیکھ لیجئے گا۔ درمیان میں اگر کسی جگہ اسٹارٹ کرنے کے بعد آپ کا بریک ہو گیا تو وہ پھر لاک ہو جائے گا اور وہ اٹیمپٹ آپ کا ضائع ہو جائے گا، اور اسی موبائل سے دوبارہ آپ پھر کوئز میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے تیاریاں ساری پہلے، اس کے بعد پھر اسے اٹیمپٹ کرنا شروع کریں گے۔ تو ان کو پڑھ لیجئے، نیچے اور آپ اسکرول کریں گے آپ کے اندر تو آپ کو جو پریپریشن میٹیریلز کے نام سے جو کچھ ملے گا، یعنی اسٹڈی میٹیریل، اس کے اندر کنڈیشنز، شرائط، یہ چیزیں ٹھیک سے پڑھ لیجئے گا، چیزیں یہ معلوم رہے آپ کو کہ اٹیمپٹ کرنے میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اسے غور سے پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد یہ 10 ویڈیوز ہیں، ان ویڈیوز کو دیکھنے میں آپ کو 6 گھنٹے لگیں گے، اور پھر ایسے ہی نہیں کہ جیسے کوئی لیکچر سن لیا، ظاہر تیاری کرنی ہوگی تھوڑی سی، وقت ہے، آپ ایک دن دیکھ لیجئے، دوسرے دن دوبارہ دیکھ لیجئے، اس لیے کہ ابھی 25 دن کا وقت باقی ہے۔ اچھی طریقے سے تیار کرنے کے بعد پھر اٹیمپٹ اسٹارٹ کریں۔ اس سے پہلے میں نہیں مشورہ دوں گا کہ اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کریں اور آپ کہیں اسکور آپ بہت نیچا کریں۔ اسکور بھی آپ کو اٹیمپٹ ساری کرنے کے بعد وہیں ہاتھ کے ہاتھ معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے کیا اسکور کیا، اور پھر جس دن پرائزز کا اناؤنسمنٹ ہوگا اس ٹرانسپیرنسی ہوگی پوری کہ کتنا اسکور کرنے والے کون کون تھے، جو ٹاپ اسکور کرنے والے تھے انہیں کتنے پرائزز دیے جا رہے ہیں۔ یہ ویڈیوز جو ہیں یہ 6 گھنٹے کے ہیں، کاغذ قلم لے کر بیٹھیے گا، کویشچنز انہی میں سے ملیں گے آپ کو، ایسے سوالات نہیں ہیں اس کے اندر کہ آپ کہیں گوگل پر ڈالیں اور آپ کو کہیں جواب مل جائیں۔ بہت غور سے دیکھیے گا، نوٹس لے لیجیے گا، ایک بار اور دیکھ لیجیے گا، میرا مشورہ تو یہ ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرے دن کسی دن آپ اسے کوئز کو اٹیمپٹ کرنا جو ہے وہ اسٹارٹ کریں۔ تو کوئز کا مقصد میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بیسیکلی مسلمانوں کے لیے ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ سارے گوشے سامنے آ جائیں جو عام طور سے بیان نہیں کیے جاتے۔ ہم شکر گزار ہیں ان کے بھی جنہوں نے اسپانسر کیا اس کوئز کی انعامی رقم فراہم کرنے کے لیے، جنہوں نے اسپانسرشپ دی۔ ان میں سے بعض نے اپنا نام ظاہر کیا اور بعض نے یہ انسٹرکشنز دی کہ ہم اپنی پبلسٹی نہیں چاہتے اپنے نام کی۔ بڑی اچھی اسپرٹ ہے، دونوں کی اچھی اسپرٹ ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ کوئی اگر کسی جگہ کچھ اچھا کام کرنے کے لیے اپنے نام کا اعلان کر رہا ہے تو وہ برا ہے۔ قرآن شریف نے ایک جگہ نہیں بہت سی جگہوں پہ اسے واضح کر دیا کہ دونوں طرح کی یہ نیکیاں اچھی ہیں، جو علیہ اعلان کرتا ہے وہ بھی اچھی ہے اور جو کہیں خفیہ کرتا ہے وہ بھی اچھی ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وہ جو اپنے مال دن رات خرچ کرتے ہیں، چاہے خفیہ طور پر کریں چاہے اوپنلی علانیہ کریں، ان دونوں کیٹیگریز کے لیے، ان دونوں طرح کے لوگوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے اجر ہے، اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ تو بہت بہت ان سب کے لیے جزائے خیر دعا کریں۔ میں بھی دعا گو ہوں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کوئز کے ذریعے یہ ممکن بنایا کہ لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ٹھیک سے جانیں، اور مبارکباد ایڈوانس میں ونرز کے لیے، مبارکباد سب کو، اس لیے کہ اس میں ہار کوئی نہیں سکتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ دنیا کے پرائزز نہیں ملیں گے نا، ثواب دنیا اگر نہیں بھی ملا تو ثواب آخرت تو پکا ہے۔ تو یہ ون ون سچویشن ہے، اس میں کوئی ہارے گا نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دونوں حصے جیت جائے۔ تو آپ سب کے لیے نیک خواہشات، اسے اسٹارٹ کریں تیاری کے بعد۔ تو گڈ لک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔